السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. جناب سامعین کرام اور حاضرین جلسہ، سب سے پہلے میں خداوند قدوس کا ہزار بار شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں اس عظیم موقع پر آپ حضرات سے گفتگو کر سکوں. حضرات، اس موقع پر مدارس اسلامیہ کی اہمیت اور افادیت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. یہ مدارس جو اس وقت آپ کے سامنے ہے، بہت سے جھوپڑیوں چھپروں کی شکل میں، کوئی قلعے کی شکل میں، کوئی بہترین و شاندار عمارت کی شکل میں، دراصل یہ سب اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، دین کے آہن حصار ہے، ان سے ملت کا تشخص قائم ہے. یہ امت اسلامیہ کے دھڑکتے دل ہے، یہ اسلامی کلچر اور ثقافت کے آئینہ دار ہے، یہ اخلاق و ایمان اور اخلاص اور روحانیت کے سرچشمے ہیں. یہاں مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے، یہاں پیاسوں کو سیرابی ملتی ہے، یہاں طلباء کے قلوب میں حکومت و ہمدردی، مساوات و رواداری کی پرہیزی کی جاتی ہے. یہاں ان کے افکار و عقائد صحیح ہوتے ہیں، ان میں فکر آخرت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، آنے والی زندگی کے لیے انہیں ٹریننگ دی جاتی ہے. میں سوالوں کے جوابات یاد کرا جاتا ہوں. حضرات، بہت سے حضرات اسے حقیقت سمجھتے ہیں کہ دنیا بہت ترقی کر گئی، اس میں طرح طرح کی چیزیں بھی ایجاد ہو گئی، اس کی بھی کوشش ہو رہی ہے کہ سورج، چاند اور سیاروں کو اپنے قبضے میں کر لیا جائے. طرح طرح کے انکشافات ہو رہے ہیں. ان سائنسی ایجادات نے بہت سی چیزوں کا انکار کر دیا، لیکن آپ سوچ کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خدا نے مجھے بتائیے کہ کسی نے اس دولت زمین کے بگڑے کا انکار کیا ہے؟ موت کے وقت کو کسی نے 2-4 گھنٹے کے لیے مؤخر کیا ہے؟ سانس کی رفتار پر بھی کسی کا قابو ہوا ہے؟ زندگی بھی کوئی دوبارہ واپس لا سکا ہے؟ گزرے ہوئے لمحات بھی کسی کے بس میں ہیں؟ ان سب کا جواب آپ نہیں دیں گے کہ یقین یہ کام آج تک کسی سے نہ ہوا ہو اور نہ قیامت تک ہو سکتا ہے. مانو وہ لوگ بہترین دنیا میں بڑی بڑی یونیورسٹیاں نہیں دے سکتی. ایوان حکومت اور ماہرین قانون اس کے جواب سے قاصر ہے. یہ جواب اگر مل سکتا ہے تو انہی مدارس و مکاتب سے یہ سبق اگر حاصل ہو سکتا ہے تو انہی بولیے مربیٹ میں واجہ علماء کرام سے، اور اس ابدی زندگی میں اگر رشتداری ہو سکتی ہے تو انہی فرقہ پوشوں اور ذکر اللہ میں مشغول ہونے والے حضرات سے. سقینا نقوش فرقہ پوشوں کی عمادت روک دو تم کو، نقوش فرقہ پوشوں کی عمادت روک دو تم کو، یہ دل میں غالیے بیٹھے اپنے راستے میں. اور کسی نے کمال عقیدت کو محبوب رکھتے ہوئے سچ کہا ہے: تردامنی کے سوز ہماری نچائیوں، تردامنی کے سوز ہماری نچائیوں، دامن میں چھوڑ دو تو فرشتے گزر گئے. اس لیے اس سدا بہار زندگی کے لیے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کی تیاری کے لیے، عقائد و افکار صحیح و سوارنے کے لیے ان مدارس کا ہونا ناگزیر ہے. حضرات، یہ مدارس دراصل اسلام کی چھاؤنیاں ہیں. ان کے سائے میں زندگی ملتی ہے، اقدار کی مکریاں چڑکتی ہیں، افکار کے پھول کھلتے ہیں، قرآن و حدیث کے سائے میں زندگی پل کر جمع ہوتی ہے، اور ان مدارس کے ذریعے زندگی کا صحیح تلاش کیا جاتا ہے. اس لیے ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے کہ ان کے ساتھ ہم وابستہ ہوں، اپنا تعلق قائم کریں، ان کی اعانت کریں، ورنہ یہاں نہیں وقت مقام ہو سکتا ہے. اقبال مرحوم نے تو یورپ کے وقت کہا تھا کہ ان مدارس کو یوں رہنے دو، ورنہ یورپ کے میدان میں دیکھ آیا ہوں، وہاں کا نظارہ میں نے کیا ہے. وہاں تو فتویٰ کی تصویر پیش کرتا ہے، ہر طرف پیدا کشی کی مشق ہے، ہر طرف پیدا استاد کا سیلاب ہے. اس لیے آپ میرا اصل درخواست ہے کہ ان مدارس کا کام قرآن ساتھ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین ایمان کی اعانت کی